ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور شہنشاہ کائنات شہنشاہ عرب و عجم حضور خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ماہ شعبان المعظم کی غالباً آج 12 تاریخ ہے۔ ماہ شعبان المعظم بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں اور ہم سب کو اللہ کی توفیق سے رفتہ رفتہ ماہ رمضان تک پہنچا رہا ہے۔ رب کائنات ہمیں ہماری زندگیوں میں ماہ رمضان المبارک کو پا کر صحیح معنوں میں اپنی بندگی کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محتشم، اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد جب سورج غروب ہو جائے گا تو شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا آغاز ہو جائے گا، یعنی شب برات کا آغاز ہو جائے گا۔ اور شب برات ایک مقدس رات ہے، ایک عظمت و شان کی حامل رات ہے۔ اس رات کے اندر قرآن مجید فرقان حمید بتاتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں رب کائنات کی بارگاہ میں ہر قسم کے اہم معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے شب برات کی فضیلت اور عظمت پہ چند احادیث طیبہ آپ کی گوش گزار کروں گا، لیکن اس انداز میں بتاؤں گا کہ شب برات کی فضیلت اور عظمت بھی اجاگر ہو جائے، اور وہ لوگ جو برملا شب برات کی عظمت اور اس رات کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، بہت ساروں کو ہم نے سنا، ان کی گودم میں دیکھا، اور سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ اور شور شرابہ ہے کہ معاذ اللہ شب برات کی اہمیت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ شب برات کی عبادت کا کوئی تذکرہ قرآن و سنت میں نہیں۔ یہ بات کچھ لوگوں نے اپنی خواہشات کو ہوا دینے کے لیے اور خدا کے بندوں کو اس رات بھی
اس عظیم اجر سے محروم رکھنے کے لیے اپنی لا علمی، اپنی کم فہمی اور جہالت کی بنیاد پر یہ باتیں مشہور کرتی ہے، حالانکہ یہ رات بڑی عظمت و شان والی ہے۔ اس رات کا بیان قرآن و سنت میں موجود ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 1 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اس کے دوسرے جز میں فیہا یفرق کل امر حکیم میں اسی رات کا بیان ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے یہ فرمایا ہے کہ اس رات سے مراد شب برات کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں ہر قسم کے اہم معاملات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ چند حدیث طیبہ سے شب برات کی عظمت اور فضیلت خود زبان مصطفیٰ اور فرمان مصطفیٰ سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو مستند اور معتمد کتب حدیث ہیں، جن میں شب برات کی عبادت اور فضیلت کی روایات وارد ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے سیاستہ کی کتب میں سے ابن ماجہ شریف ہے، اس کے بعد بہقی شریف ہے، اور صاحب روح المعانی نے بھی یہ جو روایت میں بیان کرنے جا رہا ہوں اسے اپنی تفسیر روح المعانی میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ قال اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا۔ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آ جائے، شب برات آ جائے، تو اس عظیم رات میں میرے غلاموں، میرے امتیوں، فقوموا لیلہا، اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بندگی کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ تاجدار کائنات کا یہ فرمان کہ اس رات میں قیام کیا کرو، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ میرے آقا اپنے غلاموں اور اپنے امتیوں کو اس رات میں جاگ کر رب کی بندگی کا حکم سرزد فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا فصوموا نہارہا، اس رات کے بعد جو دن آتا ہے اس دن میں روزہ رکھا کرو۔ تو لوگ رات کا انکار کرتے ہیں، تاجدار کائنات نے اس رات کی عظمت کا بھی بیان کیا اور اس رات کے بعد آنے والے دن کا بھی میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا۔ کہا نہ یہ رات عظمتوں سے خالی ہے اور نہ یہ دن عظمتوں سے خالی ہے، جب یہ رات مل جائے تو اللہ کی توفیق پر شکرانے میں اس کی بارگاہ میں قیام کیا کرو اور نوافل میں کثرت کیا کرو۔ اس کا دن مل جائے تو دن میں روزے رکھا کرو، یعنی اس کی رات بھی اللہ کے حبیب کے ہاں محبوب ہے اور دن بھی اللہ کے محبوب کو محبوب ہے۔ نہ رات کو ضائع کرو نہ دن کو ضائع کرو، دونوں میں عبادت کرو، رات میں قیام کی صورت میں اور دن میں روزے کی صورت میں۔ کہ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا۔ جب یہ رات آتی ہے شب برات کی، 14 شعبان المعظم کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو 15ویں کا آغاز ہوتا ہے۔ رب کائنات
اس رات سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی آسمان دنیا پہ نزول جلال فرما لیتا ہے، آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے، وہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے اور آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے، میرے بندو ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی میری بارگاہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طالب؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ تمہارا رب تمہیں خود پکار رہا ہے، آج رحمت الہی برس رہی ہے، کوئی ہے طلبگار تو آئے، تمہارا رب اعلان فرما رہا ہے۔ اور اس سے آگے چلے، جامع ترمذی سیاستہ کی معتبر کتب میں سے ایک کتاب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کو پہلا درجہ حاصل ہے بالاجماع بالاتفاق، وہ صحیح بخاری شریف ہے، اور قرآن مجید کے بعد جس کتاب کو دوسرا درجہ ملا ہے وہ کتاب صحیح مسلم شریف ہے، اور قرآن مجید کے بعد تمام کتب میں سے جس کتاب کو تیسرا درجہ حاصل ہے اس کا نام جامع ترمذی ہے۔ بعض محدثین نے جامع ترمذی کو دوسرا درجہ دیا، لیکن اکثر کی رائے ہے کہ جامع ترمذی کا قرآن مجید کے بعد تیسرا درجہ ہے۔ یہ سیاستہ کی مستند 6 کتب میں سے تیسرے نمبر کی بلند پایہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام ترمذی علیہ رحمہ اس کتاب میں باب نمبر 39 قائم کر رہے ہیں شب برات کے بارے میں۔ باب نمبر 39 کا عنوان اور مضمون ہی امام ترمذی نے شب برات کا رکھا ہے۔ پورا ایک چیپٹر قائم کیا امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں، چیپٹر نمبر 39، اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ امام ترمذی نے چیپٹر نمبر 39 کا عنوان اور موضوع رکھا ہے کہ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اس باب نمبر 39 کے تحت میں وہ حدیثیں اپنی جامع ترمذی میں روایت کروں گا جن حدیثوں کے اندر شعبان المعظم کی 15ویں شب، شب برات کی فضیلت کا ذکر ہے۔ تو امام ترمذی کا اپنی جامع ترمذی میں شب برات کے نام سے ایک باب قائم کرنا اور اس باب کے تحت حدیث مصطفیٰ روایت کر کے لانا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شب برات کا عنوان، شب برات کی فضیلت اور اس رات کی عبادت اور اس کی عظمت جو ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے اور حضور علیہ السلام کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ اب کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے بندوں کو سراسر اللہ کی بندگی سے دور کرنے والی بات ہے۔ یہ تو شیطان کو راضی کرنے والی بات ہے کہ اس رات کو نماز نہ پڑھو، اس رات کو ذکر نہ کرو، اس رات کو اللہ کے حضور اللہ کے گھر میں نہ جاگو۔ کوئی ایسا بندہ کہہ سکتا ہے بھلا؟ کوئی بھی رات ہو، کسی بھی رات میں بندہ اپنے رب کے حضور جاگ کر اس کی بندگی ادا کرے، رب راضی ہوتا ہے، اور یہ رات و عظمت والی راتوں میں سے۔ پھر اس باب کے تحت امام ترمذی نے جو حدیث پاک روایت کی ہے پہلے نمبر پر، اس کی راویہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور گھر کی بات گھر والے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ مومنوں کی ماں روایت کر رہی ہیں، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے اپنے سرتاج آقا دو جہاں کو اپنے بستر پر موجود نہیں پایا۔ جب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو حضور علیہ السلام کہیں نظر نہیں آئے۔ میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلی
جب آقا کے در دولت سے باہر آئی، کاشانہ نبوت سے باہر نکلی، حضور کہیں نظر نہیں آئے، تو میں حضور کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع تک جا پہنچی۔ اس وقت میں جب مدینہ منورہ کی مسجد بھی چھوٹی تھی حضور کے زمانے میں، اور شہر مدینہ بھی چھوٹا تھا، جنت البقیع دور نظر آتی تھی۔ کہا جنت البقیع میں پہنچی تو میں نے جنت البقیع میں جا کر کیا دیکھا، ماں تاجدار کائنات سرور انبیاء جنت البقیع میں کھڑے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہیں۔ جنت البقیع میں آقا کھڑے ہیں، دعا فرما رہے ہیں۔ جب سید عائشہ وہاں پہنچی، تاجدار کائنات نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ حدیث تو طویل ہے لیکن عنوان کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات کر رہا ہوں۔ جب آقا نے دیکھا تو میرے آقا نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ، ان اللہ تعالی ینزل فی لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ میں عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات میں رب کائنات خود اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا۔ اس رات میں رب کائنات آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے، اور اس رات کے اندر رب کائنات فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، رب کائنات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ میری امت کے گناہگاروں کو رب کائنات اس رات میں بخش دیتا، اس رات میں بخش دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب میں ایک ایسا قبیلہ ہے کہ جن کے پاس بکریاں تعداد میں اتنی زیادہ تھی کہ عرب کے سارے قبائل بھی مل جائیں تو بکریاں عرب کے سارے قبائل کی ان سے کم تھی۔ جن کے پاس بے شمار بکریاں تھی قبیلہ بنو کلب کا، جس قبیلے کی بکریوں کی تعداد شمار میں نہیں آتی، اتنی بکریاں ہیں، ان کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی جتنی تعداد ہے، اس تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ رب کائنات اس رات میں میرے گناہگار امتیوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب تاجدار کائنات تو یہ فرمائے کہ رب کائنات اس رات میں بخشش فرماتا ہے، اور کوئی 15ویں صدی میں آ کر کہے کہ اس رات میں عبادت نہ کرو، اس رات کی عبادت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو بتاؤ کس کی بات مانی جائے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اپنے نبی کی بات مانیں گے؟ شیطان ہر دور میں حملے کرتا ہے، کبھی کسی صورت میں آتا ہے، کبھی کسی صورت میں آتا ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ کبھی رات کو اٹھ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنی بخشش طلب کرے۔ تو اس حدیث پاک سے 3 باتیں ثابت ہوئی۔ ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ امام المحدثین امام ترمذی علیہ رحمہ کا اپنی مستند کتاب جامع ترمذی کے اندر شب برات کی عظمت کا عنوان قائم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث مصطفیٰ میں شب برات کی عظمت اور عبادت کا مضمون موجود ہے۔ یہ کہنا کہ حدیث میں نہیں ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ دوسری بات کہ تاجدار کائنات نے اس رات میں خود اٹھ کر اللہ کی بندگی کی، اللہ کی بندگی کی۔ اس رات میں رب کی عبادت کرنا تاجدار کائنات کی سنت سے ثابت ہے۔ فقط عبادت نہیں، عبادت بھی ہے اور میرے مصطفیٰ کی سنت بھی ہے۔ اور تیسری بات، اس رات میں عبادت کرنے والے کو رب کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے؟ رب کائنات اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا۔
اور چوتھی بات اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ اس رات کی عبادت کو فقط مسجدوں تک محدود نہ رکھا جائے، اس رات کی عبادت کو اپنے گھر کی دہلیز تک محدود نہ رکھا جائے، اس رات میں تاجدار کائنات اپنے گھر کی دہلیز سے بھی نکلے اور مسجد سے بھی باہر نکلے اور میرے مصطفیٰ قبرستان گئے۔ یہ بھی حدیث مصطفیٰ نے ثابت کر دیا کہ مسجدوں میں بھی عبادت جائز ہے، گھر میں بھی جائز ہے، اور اس رات میں قبرستان جانا بھی جائز ہے۔ صرف فقط جانا ہی نہیں بلکہ اس رات میں قبرستان جانا اور جا کر اہل قبور کے لیے دعا کرنا سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ اس رات کی عظمت کے کتنے بیان حدیث طیبہ میں مل رہے، اور اس رات میں قبرستان جانے والے کو دو فائدے نصیب ہوتے۔ ایک فائدہ تو اہل قبور کے لیے ہے کہ جن کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کی جائے گی ان اہل قبور کی اللہ کی بارگاہ میں بخشش ہوگی، اور دوسرا فائدہ قبرستان جانے والے کے لیے خود کے لیے ہے کہ وہ قبرستان جائے گا تو قبرستان جانے سے ایک تو وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا، آقا کی سنت ادا ہو جائے گی، اور دوسری بات قبرستان جانے والے کو اپنی آخرت یاد آئے گی۔ اس رات میں وہ اللہ کی عبادت میں مست ہو کر رب کائنات کی عبادت کرے گا، اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، اسی حدیث پاک کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت فرمایا ہے، اور امام ترمذی اسی باب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی لائے۔ پھر اس کے بعد مسند ابی یعلا، حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے، امام ابو یعلا اپنی کتاب مسند ابی یعلا میں روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، اس کی راویہ بھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، کہ تاجدار کائنات سرور انبیاء شعبان المعظم کا پورا مہینہ لگاتار اور مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان کا پورا مہینہ میرے مصطفیٰ روزے رکھتے تھے، اور تاجدار کائنات نے اس مہینے میں روزے رکھنے کی وجہ بھی خود بیان فرمائی۔ میں اس مہینے میں روزے کیوں رکھتا ہوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر یرفع اللہ تعالی اعمال العباد فی ھذا الشہر، اس مہینے میں اللہ کے تمام بندوں کے تمام تر اعمال جو ہیں وہ رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے مولا کی بارگاہ میں اٹھیں، آقا فرماتے میں محبوب سمجھتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے مولا کی بارگاہ میں جائے تو جب اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اس وقت میں حالت روزہ میں ہوں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے تاجدار کائنات سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ شعبان المعظم میں تسلسل کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے شب بارات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ نصف شب ہے شعبان المعظم کی، اس رات میں رب کائنات اگلے سال اور آئندہ سال اس رات تک ہر بندے کا مرنا اور جینا اپنی کتاب میں لکھ دیتا، لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے۔ کس بندے نے آئندہ سال میں مرنا ہے رب کائنات لکھ دیتا ہے،
کس نے پیدا ہونا ہے رب کائنات اس رات لکھ دیتا ہے، کسے کتنا رزق ملنا ہے اس رات لکھا جاتا ہے، کون بدبخت ہوگا اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور کون خوش بخت ہوگا وہ بھی اس رات میں لکھا جاتا ہے، کس کی نجات ہونی ہے، کس کی بخشش ہونی ہے اس رات میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن کہتا ہے ہر اہم معاملے کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ تو آقا نے شب برات کی فضیلت اور دوسری فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ اس میں مسلسل روزے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میری اجل کے بارے میں لکھا جائے، جب رب کی بارگاہ میں میری موت اور میرے وصال کے بارے میں لکھا جائے، تو جب لکھا جا رہا ہو اس وقت میں حالت روزہ میں ہوں، میں حالت روزہ میں ہوں جب میرے وصال کا رب کے ہاں لکھا جائے، اس لیے اس ماہ مقدس کے روزے رکھتا ہوں۔ اس عظیم رات میں عبادت اس لیے کی جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ وہ عظیم رات ہے جس رات میں رب کائنات خود آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا۔ اور چوتھی روایت، اس کو بھی امام ترمذی علیہ رحمہ نے روایت کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث آپ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصوم بعد رمضان شعبان، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے شعبان المعظم کے مہینے کے، جو مہینہ چل رہا ہے۔ افضل الصوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان، رمضان کے بعد شعبان کے روزے سارے سال کے روزوں میں سے افضل کیوں ہیں؟ آقا فرماتے لتعظیم رمضان، یہ رمضان المبارک کی تعظیم کی وجہ سے ہے، اس مہینے میں روزے رکھنا رمضان کی تعظیم ہے، رمضان کی تیاری ہے، تو رمضان کی تعظیم اور تیاری کی وجہ سے رب کائنات نے شعبان کے روزوں کو رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے قرار دے دیے۔ یہ شعبان کی فضیلت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور روایت میں ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث پاک کے راوی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو حضرت جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے، اور مجھے آ کر جبریل امین علیہ السلام رب کائنات کا پیغام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھیے اور اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھائیے اور اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائیے، یہ رحمتوں والی رات ہے، اس رات میں اپنے ہاتھ اٹھا کر اور اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھا کر اپنے رب سے دعا کیجیے۔ یہ جبریل امین علیہ السلام رب کی بارگاہ سے آئے ہیں اور حضور علیہ السلام کو آ کر پیغام دے رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل یہ تو بتاؤ یہ کون سی رات ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میرے آقا یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے جسے ہم شب بارات کہتے ہیں، اس رات میں رب کائنات اپنی رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیتا،
آپ کی امت کے گناہ گاروں کے لیے اس رات میں رب کائنات اپنی رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور ہر وہ بندہ جو اس رات میں اپنے رب کے حضور آ کر اس کی بندگی بجا لاتا ہے، رب کائنات ہر آنے والے بندے کی اس رات میں بخشش فرما دیتا ہے، سوائے چند بندوں کے۔ وہ چند بندے بھی میرے آقا نے گنوائے کہ یہ چند افراد اور چند اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک اس رات کے آنے سے پہلے یہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہ کر لے اور اپنے یہ گناہ چھوڑ نہ دے اور چھوڑ کر رب کے حضور آ جائے، تو رب کائنات پھر ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنے والے بندے کا دل کبھی نہیں مرتا۔ جو بندہ اس رات میں اللہ کی بندگی بجا لاتا ہے، اس بندے کا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ زندہ دل انسان ہو جاتا ہے۔ آنکھیں سوتی ہیں پر دل جاگتا ہے، دل زندہ رہتا ہے، ذکر الہی سے دل زندہ رہتا ہے، فکر الہی میں دل زندہ رہتا ہے۔ اس رات کو اللہ کی عبادت کرنے والے کا وہ چند اشخاص کون ہیں جن کی اس رات میں اللہ بخشش و مغفرت نہیں فرماتا؟ ان چند اشخاص میں پہلا شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، یعنی مشرک۔ اس رات میں کسی مشرک کی اللہ بخشش نہیں فرماتا۔ نمبر 2، اس رات میں رب کائنات جادوگر کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ جو جادو کرنے والا ہے اور جو جادو کروانے والا ہے، جادو کر کے یا کروا کے کسی بندے کو، کسی انسان کو نقصان پہنچانے کی جو جسارت کی جاتی ہے، اس بندے کی رب کائنات اس رات میں بخشش نہیں فرماتا۔ اور نمبر 3 فرمایا، اس رات میں رب کائنات کسی شراب پینے والے کی بخشش نہیں فرماتا جب تک اس رات کے آنے سے پہلے وہ رب کی بارگاہ میں اس کبیرہ گناہ کی توبہ سچے دل سے کر کے اس رات میں نہ آئے۔ توبہ کر کے آئے پھر اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اس رات میں رب کائنات کسی زانی، زنا کرنے والے کی بخشش نہیں فرماتا۔ اس رات میں رب کائنات سود خور کی بخشش نہیں فرماتا۔ سود خور، اس رات میں رب کائنات چغل خور کی بخشش نہیں فرماتا۔ اس رات میں رب کائنات اپنے والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں فرماتا۔ جنہوں نے والدین کو ناراض کیا ہے، والدین کو راضی کرے اور رب کے حضور سچی توبہ کرے کہ آئندہ کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس بندے کی اللہ اس رات میں بخشش فرماتا ہے۔ اور ایک فرمایا کہ وہ خاتون، وہ عورت، وہ زوجہ، وہ بیوی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس بیوی اور اس عورت کی بھی رب کائنات اس رات میں بخشش نہیں فرماتا۔ اور ایک اور روایت میں ایک مقام پہ فرمایا کہ اس رات میں رب کائنات تارک الصلاۃ، نماز کو ہمیشہ چھوڑنے والے بندے کی بخشش نہیں فرماتا۔ جو نماز چھوڑ دے، نماز کو ہلکا سمجھے، نماز نہ پڑھے، اس رات میں رب اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا، اس لیے کہ نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس عمل سے بھی انسان توبہ کرے اور تائب ہو جائے اور پھر رب کے حضور آئے تو رب اس کی یقیناً بخشش فرمائے گا۔ اس کی رحمتوں کے 300 دروازے اس رات میں بخشش کے لیے کھلے، توبہ کر کے آ جائے۔ اور فرمایا تارک الزکات، جو بندہ زکات ترک کرنے والا ہو، اپنے مال میں سے غریبوں کا حق اور حصہ نہیں نکالتا اور اپنے مال سے زکات ادا نہیں کرتا، ایسے بندے کی بھی اللہ اس رات میں بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو
ان برے اعمال سے بچنے کی اور ہمیشہ تائب رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساتھ میں وہ سارے وظائف ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، اس سے قبل یہ بات بھی سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ العزیز پرسوں اتوار کو مغرب کے بعد جو رات شروع ہو رہی ہے، پرسوں 14 تاریخ ہے شعبان کی، اور مغرب کے بعد 15 شروع ہو جائے گی۔ اسلامی تاریخ مغرب کے بعد چینج ہوتی ہے، بدلتی ہے۔ تو اتوار کو رات کو انشاءاللہ العزیز شب برات ہوگی۔ اپنے گھروں میں بھی پیغام پہنچائیں اور خود بھی ابھی سے ارادہ کریں، نیت کریں، اچھے کپڑے پہن کے غسل کر کے اس رات میں مساجد میں جوک در جوک آئیں۔ انشاءاللہ نفلی عبادت بھی ہوگی، صلاۃ و تسبیح بھی ہوگی، اور اس سے پہلے انشاءاللہ محفل پاک کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس رات کے جو وظائف ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اسی رات میں محفل کے اندر، محفل کے اختتام پر خطاب میں لازماً بتائیں گے کہ اس رات میں کون کون سے وظائف پڑھنے چاہیے۔ اور کئی وظائف ایسے ہیں، کئی وظائف اس رات میں، نوافل کے وظائف، صلاۃ و تسبیح کا طریقہ، توبہ کا طریقہ، توبہ کی اقسام، اور بہت سارے اس رات کے وظائف ہیں۔ دعائے نصف شعبان گھر میں خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، احباب کے لیے، سب کے لیے ہم نے وہ الگ الگ بیان کر کے، یہ آپ کے سامنے کیمرہ نصب ہے، پہلے ہم نہیں کیا کرتے تھے لیکن بہت سارے احباب نے اصرار کیا